मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। न्यूज़ विद अली उस्मानी में खुश आमदीद कहता हूँ आप सब लोगों को। और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और सूडान के हवाले से, क्योंकि हमारे पास कल से रॉयटर्स जो एक बहुत मशहूर और एक बहुत क्रेडिबल न्यूज़पेपर है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और सूडान एक बहुत बड़ी मिलिट्री डिफेंस डील करने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान सूडान को कुछ फाइटर जेट सेल करेगा, कुछ ड्रोन्स सेल करेगा, कुछ डिफेंस सिस्टम सेल करेगा। साथ में पाकिस्तान सूडान की जो नेशनल आर्मी है उसको ट्रेन भी करेगा और सूडान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि पिछले 3 साल से सूडान के अंदर एक सिविल वॉर की सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं अफ्रीका के, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सूडान की नेशनल आर्मी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कामयाबियां हासिल कर रही है। और उसको रोकने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सूडान अपनी नेशनल आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा नई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन लेकर आए। सऊदी अरेबिया भी सारे मामलात को बड़े गौर से देख रहा है, और पूरे का पूरा जो रीजन है वो इस सारे मामलात को बड़े गौर से देख रहा है। पाकिस्तान का रोल इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरेबिया चीज़ों को किस तरफ लेकर जा रहा है, और क्या सऊदी अरेबिया को भी कोई थ्रेट है कि आने वाले वक्त में रैपिड सिक्योरिटी फोर्स कहीं कोई सऊदी अरब पे अटैक ना कर दे। और ये भी देखना होगा कि क्या आने वाले टाइम पर जिस तरह इसराइल सोमाली लैंड में अपना फोकस, अपना जो क्लाउड है वो इंक्रीज करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, क्या वो सूडान की जो इस टाइम पॉलिटिक्स है, जो पावर प्ले चल रहा है, इंटर स्टेट पावर प्ले, उसके अंदर जो है वो अपने मामलात को कैसे लेकर चलेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि रीजन जो है वो इस टाइम मिडिल ईस्ट का और अफ्रीका का बहुत बड़े टर्मोइल से गुजर रहा है, और इन सारी चीज़ों पे हम लोग जो है वो अपना फोकस रखेंगे। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है, कल से हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं रॉयटर्स और डिफरेंट क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स, कि पाकिस्तान इज इन द final phase of striking a $1.5 billion deal to supply weapons and jets to Sudan. A former top Air Force official and 3 other sources said. एक फॉर्मर टॉप जो एयर फोर्स के ऑफिशियल हैं, अब ये नहीं बताएगा कि क्या वो पाकिस्तान के हैं, सूडान के हैं, कहाँ के हैं, और 3 और सोर्सेज जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो इस टाइम मिलिट्री डील हो रही है, जिस पर बातचीत चल रही है, जो फाइनलाइजेशन स्टेजेस पे है, उस चीज़ को जानते हैं। उन्होंने रॉयटर्स को ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो सूडान को पाकिस्तान सूडान के साथ एक डील फाइनलाइज करने वाला है, जिसमें पाकिस्तान $1.5 बिलियन का सामान सूडान को फराहम करेगा, जिसमें पाकिस्तान फाइटर जेट्स फराहम करेगा। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स जो है वो फराहम करेगा, जिसमें जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, कामाकाजी और डिफेंस करने के जो ड्रोन्स होते हैं वो फराहम करेगा, और प्रोबेबली HQ-9 एयर डिफेंस बैटरीज पाकिस्तान जो चाइनीज मेड हैं वो सूडान को फराहम करेगा, जिसे सूडान रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई में जो है वो आने वाले टाइम पे विन विन सिचुएशन की तरफ जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि सूडान पिछले तकरीबन 3 साल से, अब 2026 शुरू हो गया है, 2023 में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तकरीबन 2.5-3 साल से सूडान के अंदर 2 मिलिट्री जर्नल्स की आपस में एक लड़ाई है, जो अब सिविल वॉर की सूरत हाल इख्तियार कर गई है। एक तरफ रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है सूडान की, जबकि दूसरी तरफ सूडान की नेशनल आर्मी है, जिसको पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की और मेजर कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये लड़ाई इस टाइम जो है ये बहुत बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। लाखों लोग जो है वो इस टाइम डिस्प्लेस हो चुके हैं सूडान में, लेकिन ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस सारी लड़ाई से जो आउटसाइड जो बाहर की फोर्सेस हैं वो इससे अपना बेनिफिट उठा रही हैं, ले रही हैं, लेकिन सूडान के हालात हमें फिर भी बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सूडान के अंदर जो है वो इस टाइम एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, ख़वातीन के साथ सूरत हाल बहुत ख़राब है, और जेनोसाइड भी जो है वो आम मासूम लोगों का अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये जो डील पाकिस्तान करने वाला है सूडान के साथ, इसी तरह की एक डील आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमारे पास ये रिपोर्ट्स आई थी नवंबर के महीने में, कि पाकिस्तान और सूडान ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान और सूडान जो है
वो $230 मिलियन की एक डील करने वाले हैं। मेरा अपना एनालिसिस ये है कि वो $230 मिलियन की जो डील है उसको एक्सपैंड करके $1.5 बिलियन पर लेकर आया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सूडान $230 मिलियन की इक्विपमेंट से फिलहाल रैपिड सिक्योरिटी फोर्स को शिकस्त नहीं दे पाएगा। ये मेरा एनालिसिस है। इसलिए सूडान ने ये फैसला किया है कि वो और नई चीज़ें पाकिस्तान से ले। ऑब्वियसली डिस्काउंटेड रेट पे उसको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सूडान की जो नेशनल आर्मी है वो उससे जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ जो एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, जिसको यूएई बैक कर रहा है, उसको शिकस्त देने में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूडान की जो नेशनल आर्मी है वो इस टाइम इलाके पे तो ज़्यादा उसके कब्जा है सूडान के, लेकिन जो रैपिड सिक्योरिटी फोर्स है वो भी कम नहीं है। उसके पास भी बहुत अच्छे वेपन्स हैं और वो भी बहुत ठीक ठाक तरीके से लड़ाई कर रही है और बहुत ठीक ठाक तरीके से सूडान की नेशनल आर्मी को नुकसान पहुंचा रही है। तो ये बहुत कांटे का मुकाबला है जिसमें कोई भी साइड आने वाले कुछ महीनों में या कुछ 1-2 सालों में जो है वो जंग जीत सकती है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबा हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी खत्म करना है तो फिर यूएई की इन्वॉल्वमेंट रैपिड सिक्योरिटी फोर्स से खत्म होनी होगी, सूडान की नेशनल आर्मी को स्ट्रांग होना होगा, तभी जाके ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा। अदरवाइज हमें 2026 में जो सूडान है वो एक डिवाइडेड जो सूडान है वो दिखता हुआ नजर आता है। अगली बात सुनेगा, अब हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है सूडान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान, तो पाकिस्तान सूडान की जो नेशनल आर्मी है उसको 10 कराकरम 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट देगा और मोर देन 200 ड्रोन्स पाकिस्तान सेल करेगा, और कामाकाजी अटैक ड्रोन्स भी देगा, जिसमें ड्रोन जो होता है वो एक जगह पर हिट होता है और वो तबाह हो जाता है। और वो एक तरह से कामाकाजी ड्रोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ड्रोन फायर भी कर सकता है और वो एक जगह लग कर तबाह भी हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ों के तौर पे जो है वो ड्यूल उसका यूज़ होता है ड्रोन का। तो कामाकाजी ड्रोन पाकिस्तान को देगा, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा पाकिस्तान जो है वो सूडान को। जो सोर्सेज इस सारी डील को देख रहे हैं उन्होंने ये बातें रॉयटर्स को बताई हैं और उसके बाद हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक साहब है, इनका नाम है मिस्टर आमिर मसूद साहब। आमिर मसूद साहब जो हैं ही इज़ अ रिटायर्ड पाकिस्तानी एयर मार्शल। तो आमिर मसूद साहब के पास ये बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन है। इन्होंने रॉयटर्स और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू देते हुए ये बताया है कि मतलब जो इस सारे मामले को जानते हैं बहुत करीब से, वो ये कहते हैं कि इट वॉज पॉसिबल द फाइनेंसेस वुड कम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वो ये कह रहे हैं और उनकी बात में कई हद तक हमें सदाकत भी नजर आती है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो $1.5 बिलियन की डील हुई है, ये डील बेसिकली सूडान के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हुई है, लेकिन सऊदी अरेबिया ये पैसे देगा पाकिस्तान को सूडान को वेपन्स देने के लिए, क्योंकि सूडान की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। सूडान एक बैंक करप्ट कंट्री है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सिविल वॉर है, इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो चुके हैं और फिलहाल सूडान की पास इतने पैसे नहीं है कि वो पाकिस्तान को दे सके। तो प्रोबेबली ये सऊदी अरेबिया है जो पाकिस्तान को फंडिंग करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान जो है वो पैसे लेके माल या जो इक्विपमेंट है वो ट्रांसफ़र करे सूडान की नेशनल आर्मी को, ताकि सूडान की नेशनल आर्मी ये लड़ाई कर सकें। अब हमें ये बात कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया ये पैसे दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन लगता ऐसा ही है क्योंकि सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट सूडान की नेशनल आर्मी के इंटरेस्ट के बहुत साथ है। मैं आपको जो है वो एक मैप दिखाकर इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस टाइम जो है सूडान के साथ जो है वो इतना ज़्यादा कोलैबोरेट करना चाह रहा है और पाकिस्तान की जो है वो हेल्प लेने की कोशिश कर रहा है। फिर आपके बहुत सारे सवालात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और उस पर हम जो है वो आने वाले दिनों में बात भी कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू अ वेरी क्रिटिकल वेरी इंपॉर्टेंट मैप ऑफ द मिडल ईस्ट। उसके बाद जो है वो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इसकी पीछे रीज़न क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर दिस इंपॉर्टेंट मैप विद ऑल ऑफ यू, बिकॉज सऊदी अरेबिया का जो रोल है ख़ास तौर पे रेड सी की जब हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया का रोल रेड सी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। यमन में इस टाइम सऊदी अरेबिया जो है वो इस टाइम अटैक कर रहा है, जो यूएई के बैक्ड एलाइज हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, और साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो इस टाइम इन्वॉल्वमेंट है वो सूडान के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, जो सऊदी अरेबिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पाकिस्तान अपनी इन्वॉल्वमेंट को स्ट्रॉन्ग करे और पाकिस्तान जो है वो आने वाले टाइम पर जो सऊदी अरेबिया का अलाइंस सिस्टम है उस अलाइंस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होकर सूडान की नेशनल आर्मी को जो है वो ये जंग जितवा दे। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ और एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके,
سو دس از دا میپ آف مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ. یہ سوڈان ہے, دس از سوڈان, اوکے. یہ سوڈان ہے, یہ سعودی عربیہ ہے, اور یہ پاکستان ہے. اب پرابلم یہ ہے سعودی عربیہ کے لیے, اس ٹائم سوڈان کے دو حصے ہیں. یہ والا جو علاقہ ہے سوڈان کا, یہ والا علاقہ ریپڈ سیکیورٹی فورس کے پاس ہے, جو اس ٹائم سوڈان کی اپوزیشن ایک اپوزیشن, یہ پارٹی اپوزیشن میں ہے سوڈان کی. یہ سوڈان کا یہ والا علاقہ ریپڈ سیکیورٹی فورس کے پاس ہے, اور یہ والا سوڈان کا علاقہ جو ایس اے ایف کے پاس ہے, جو سوڈان کی نیشنل آرمی ہے. سعودی عربیہ بیسکلی اس اینٹیٹی کو سپورٹ کر رہا ہے جو سوڈان کی نیشنل سیکیورٹی فورس ہے, ایس اے ایف. اور سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ ایس اے ایف جو ہے وہ یہ جنگ جیتے, یہ جنگ ہارے نہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو یہ ڈر ہے کہ کل کو اگر آر ایس ایف ریپڈ سیکیورٹی فورس جو ہے وہ اس پورے علاقے پر قابض ہو جاتی ہے, تو کل کو آر ایس ایف جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اوپر بھی کوئی ڈرون اٹیک کر سکتی ہے, سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کے خلاف جا سکتی ہے. ایک تو یمن سے سعودی عرب کو خطرہ ہے, ہوتی فورسز اور ڈفرینٹ جو یو اے ای بیک گروپس ہیں, پلس آر ایس ایف جو ہے وہ بھی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ہی ایک پراکسی کہہ لیں آپ, تو وہ بھی اٹیک کر سکتی ہے سعودی عربیہ کے اندر, جس سے سعودی عربیہ کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور سعودی عربیہ کے لیے معاملات جو ہیں وہ آنے والے ٹائم پہ خراب ہو سکتے ہیں. سو دس از اے تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو ڈسکس یو, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینی ویز, اب اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ فی الحال یہ ایسا کوئی کمنٹ نہیں دے رہا کہ سعودی عربیہ نے اس کو فائنینس کیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عامر مسعود صاحب کی بات اس میں صداقت ہے کہ پاکستان کو جو پیسے دے گا وہ سعودی عربیہ ہی دے گا, جبکہ پاکستان جو ہے وہ ویپنز پھر سوڈان کو دے گا تاکہ سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کا خیال رہا جائے. آگے عامر مسعود صاحب کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ڈن ڈیل, یعنی یہ ڈیل ڈن ہے, یہ ڈیل ہونی ہی تھی کیونکہ سوڈان کو ضرورت تھی ڈسکاؤنٹ ریٹس پہ, اچھے ریٹس پہ ویپنز ملنا, اور سوڈان کو فرق نہیں پڑتا اگر سعودی عربیہ فائنینس کرتا ہے تو سوڈان تو چاہتا ہے کہ اس کی ملٹری کے پاس ویپنز آتے رہیں تاکہ وہ لڑائی کرتا رہے آر ایس ایف کے خلاف, اور سوڈان جو ہے وہ آر ایس ایف کی فورسز کے آگے سرنڈر نہ کرے, سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے. تیسری بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اٹ واز پاسبل. تیسری بات جو ہے وہ عامر مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں فیور اینڈ سپورٹ آل دا فیوریبل ریجیمز ان گلف فار پروکیورمنٹ آف پاکستانی ملٹری اکوپمنٹ اینڈ ٹریننگ. تو اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے انہوں نے, وہ بات سنیے گا. عامر مسعود صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ ہر اس رجیم کو سپورٹ کرے گا جو رجیم مڈل ایسٹ میں یا افریقہ کے اندر سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کے ساتھ چلتی ہے, سعودی عربیہ کا خیال رکھتی ہے, سعودی عربیہ کی ساری باتوں کو فالو کرتی ہے اور اس کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جاتی. اور ایسی صورت میں سعودی عربیہ پاکستان کی ڈائریکٹ ان کنٹریز کے ساتھ ڈیلز کروائے گا جس سے پاکستان جو ہے وہ اپنے ویپن سیل کرے گا. تو پیسے کس کے ہوں گے؟ پیسے اور انٹرسٹ سعودی عربیہ کا ہوگا. ویپنز کس کے ہوں گے؟ پاکستان کے ہوں گے. اور جو مین پاور ہوگی وہ اسی کنٹری کی ہوگی جس کنٹری کو یہ ویپنز چاہیے اور جو سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کا خیال رکھے گا. تو یہ 3 میجر امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کل رات کو بھی میں نے آپ کو بلومبرگ کی ایک رپورٹ بریک کی تھی جو کل ہمارے پاس آئی تھی کہ ٹرکی جو ہے وہ بھی پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کے اندر آنا چاہتا ہے, جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ نے سپٹمبر کے مہینے میں ایک میوچل ڈیفنس ٹریٹی کی تھی, میوچل ڈیفنس جو ہے وہ ایک پیکٹ کیا تھا. تو ٹرکی بھی اس میں آنا چاہتا ہے. پروبیبلی ہو سکتا ہے سوڈان یا اور کنٹریز بھی اس طرح کے کوئی ڈیفنس فریم ورک میں آنا چاہیں, جس سے یہ الائنس اور بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. بیکاز پاکستان کی انوالومنٹ مڈل ایسٹ میں اس لیے زیادہ ہوئی ہے یا افریقہ کہ ان علاقوں میں جو عرب اسپیکنگ ہیں اس لیے ہوئی ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا ہے, اور سعودی عربیہ از اے ویری پاورفل کنٹری, از اے ویری رچ کنٹری ان دا ریجن ان مڈل ایسٹ. اگلی بات سنیے گا. اب پاکستان کی ملٹری سے یا پاکستان کے جو آفیشیل اکاؤنٹ سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس طرح کی کوئی ڈیل پاکستان اور سوڈان کر رہا ہے, تو پاکستان کے گورنمنٹ آفیشیلس نے کوئی بیان نہیں دیا. انہوں نے اس چیز کا جواب دینے سے فی الحال جو ہے وہ امیڈیٹلی انکار کیا ہے. جبکہ سوڈان کی جب حکومت سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان آپ کو $1.5 بلین کے ویپنز دینے والا ہے, سوڈان کی جو نیشنل گورنمنٹ ہے جس کو دنیا ریکگنائز کرتی ہے, اس نے بھی جو ہے وہ کوئی جواب دینے سے فی الحال انکار کیا ہے, اس نے بھی کوئی بات نہیں کی. اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سوڈان کی نیشنل آرمی ہے وہ جو ریپڈ سیکیورٹی فورس ہے اس کو یہ کہتی آ رہی ہے کہ وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, بچوں کو, خواتین کو وہ مار رہا ہے, لوگوں کو زندہ وہ قبروں میں ڈال رہے ہیں, لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مارا ہے. یہ جو ہے وہ سوڈان کی نیشنل آرمی جو ہے وہ ریپڈ سیکیورٹی فورس پر الزام لگا رہی ہے, جبکہ ریپڈ سیکیورٹی فورس بھی یہ الزام سوڈان کی نیشنل آرمی پر لگا رہی ہے. جو ہمارے پاس بی بی سی, سی این این, جو کریڈیبل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, جو گارڈین جیسے بڑے اخبارات ہیں, جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں, وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں
کہ جو ریپڈ سیکیورٹی فورس ہے جو کہ سوڈان کی نیشنل آرمی کے خلاف لڑائی کر رہی ہے، دراصل جینوسائیڈ اسی نے شروع کیا ہے اور وہی جینوسائیڈ کر رہی ہے۔ سوڈان کی نیشنل آرمی جینوسائیڈ تو نہیں کر رہی، لیکن لڑائی کی وجہ سے جو بھوک مری ہے، جو لوگوں کو صحیح صاف پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، فیمن جو ہے وہ اس ٹائم سوڈان میں آیا ہوا ہے، یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہیں۔ لیکن سوڈان کی نیشنل آرمی جینوسائیڈ نہیں کر رہی۔ آر ایس ایف ریپڈ سیکیورٹی فورس، جو لوگ اس کے اگینسٹ ہیں یا جو اس کی بات نہیں مانتے، ان لوگوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے اور ان کے خلاف بہت بروٹلی جو ہے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ یو این بھی کہہ رہا ہے، یہ سوڈان بھی کہہ رہا ہے، اور یہ دنیا بھی اس ٹائم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا آؤٹ لیٹس بھی اس چیز کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے سعودی عربیہ، پاکستان، ایجپٹ اور جو ٹرکی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو سوڈان جو ہے وہ فال نہ ہو ریپڈ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں، ورنہ سوڈان کی جو جنگ ہے وہ رکے گی نہیں اور ڈفرنٹ گروپس جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک نئی سول وار سوڈان میں جو ہے وہ ایرپٹ ہو جائے گی۔ فی الحال تو ابھی ہم سول وار ہی دیکھ رہے ہیں سوڈان کے اندر پچھلے 3 سالوں سے، 2023 سے۔ اگلی بات سنیے گا۔ اب اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک سورس ہے، one of the source which is familiar with Pakistan and Sudan defense deal said that Saudis has brokered the deal but added that there was no indication they were paying for the weapons۔ اب ایک اور سورس ہے جو پاکستان اور سوڈان کی جو ملٹری کی ڈیل ہوئی ہے ابھی $1.5 بلین کی یا ہونے والی ہے، اس سے فیملر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سوڈان کے درمیان یہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کو سعودی عربیہ نے بروکر تو کروایا ہے، کیونکہ بیچ میں سعودی عربیہ ہی تھا، کیونکہ سعودی عربیہ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ سوڈان کی نیشنل آرمی یہ جنگ جیتے اور ریپڈ سیکیورٹی فورس اس جنگ کو نہ جیتے، ورنہ ریپڈ سیکیورٹی فورس کل کو سعودی عرب کے اوپر بھی ڈرون اٹیک کروا سکتی ہے یا میزائل اسٹرائکس کر سکتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سعودی عربیہ جو ہے اس نے یہ ڈیل بروکر کروائی ہے پاکستان اور سوڈان کے درمیان۔ جو میڈیٹر ہے وہ سعودی عربیہ ہے یا جو بروکر کروانے والی پارٹی ہے وہ سعودی عربیہ ہے، لیکن وہ سورس یہ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ ویپنز جو ہے وہ سوڈان کو پیسوں پر لے کر نہیں دے گا، ویپن سوڈان کو اپنے پیسوں پر لینے ہوں گے۔ یہ وہ سورس کہہ رہا ہے جو فیملر ہیں اس سارے معاملے سے۔ لیکن میری اسیسمنٹ بھی یہ ہے، میں مسعود صاحب سے ایگری کرتا ہوں جو پاکستان کے ریٹائرڈ ایک ایئر آفیشل ہیں ایئر فورس کے بڑے، میں ایگری کرتا ہوں کہ سوڈان کیونکہ ایک بڑا بینک کرپٹ کنٹری ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنی بڑی ڈیل پاکستان کے ساتھ سائن کر سکے $1.5 بلین کی، تو پروبیبلی سعودی عربیہ ہی فنڈ کرے گا، بٹ کہیں نہ کہیں سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کا خیال بھی سوڈان رکھ رہا ہے، اس لیے یہ چانسز ہمارے پاس ہیں کہ سعودی عربیہ اس ڈیل کو فنڈ کرے گا اور سوڈان کی جو نیشنل آرمی ہے اس کو یہ جنگ جتوانے میں جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے آنے والے کچھ مہینوں میں، یا مے بی پروبیبلی اگلے 18 سے 24 مہینوں میں یا 2 سالوں میں۔ اگلی بات سنیں گا۔ اب جب سعودی عربیہ کی گورنمنٹ سے اس چیز پر سوال پوچھا گیا کہ کیا سعودی عربیہ نے اس طرح کی کوئی ڈیل بروکر کروائی ہے سوڈان اور پاکستان کے درمیان، تو سعودی عربیہ کی بھی جو فارن آفس ہے اس نے بھی کوئی سوال کا جواب نہیں دیا اور خاموشی ظاہر کی۔ آبویسلی یہ جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں یہ بڑے کریڈیبل سورسز سے آ رہی ہیں، تو یہ بات طے ہے کہ یہ ڈیل جو ہے وہ انڈر وے ہے، آنے والے کچھ دنوں میں ہمارے پاس یہ ڈیل جو ہے وہ سائن ہوتے ہوئے نظر آ جائے گی۔ اگلی انٹرسٹنگ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ سوڈان کے جو نیشنل گورنمنٹ کے یا نیشنل آرمی کے چیف ہیں جو سوڈان کو اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں، سوڈان کے ایک حصے کو، ان کا نام ہے مسٹر عبد الفتح البرہان۔ جو عبد الفتح البرہان صاحب جو ہیں یہ بار بار سعودی عربیہ سے ریکویسٹ کرتے آ رہے ہیں پچھلے کافی مہینوں سے کہ آپ میری فوجی امداد کریں تاکہ ہماری حکومت جو ہے وہ کولیپس نہ کرے اور ہم ریپڈ سیکیورٹی فورس کے خلاف اس جنگ کو جیت جائیں۔ تو پروبیبلی سعودی عربیہ وہ ریکویسٹ پاکستان کے پاس لے کر گیا ہے۔ آلریڈی پاکستان کی انوالومنٹ اب مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ انوالومنٹ پاکستان کی ہو گئی ہے، بلکہ اب یہ تو مڈل ایسٹ سے نکل کے عرب اسپیکنگ افریقن ورلڈ تک پاکستان جا چکا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیفنس جو ایک پروکیورمنٹ ہے، پاکستان کا جو ڈیفنس انڈسٹریل جو کمپلیکس ہے وہ اب ایکسپینڈ ہو اور پاکستان جو ہے وہ اپنے ویپنز کو دنیا میں سیل کرے۔ تو دیٹس وائی پاکستان کی جو پروفائل ہے ملٹری کی وہ نو ڈاؤٹ اب کافی بڑی ہے۔ اگلی امپورٹنٹ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، میں آپ کو کرنٹ سچویشن سمجھانا چاہتا ہوں سوڈان کی جو اس ٹائم کرنٹ سچویشن ہے اس سچویشن کے مطابق تقریباً ہزاروں لوگ تو اس ٹائم مارے جا چکے ہیں۔ جو اس ٹائم ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ 20,000 سے زیادہ پیپل ہیو بین ڈائیڈ انفارچونیٹلی کلڈ ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تقریباً 13 ملین سے زیادہ یعنی 1,30,00,000 سے زیادہ سوڈان میں لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، مائیگرنٹس ہیں، آئی ڈی پیز ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اپنے گھروں سے ان کو موو ہونا پڑا ہے کیونکہ جنگ اس ٹائم جو ہے وہ سوڈان میں ہر جگہ پر ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا ایک آفس ہے
اس کا نام ہے دا UN آفس آف کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرس. یہ ہیومینیٹیرین افیئرس کے بارے میں بات کرتا ہے. غزہ میں جو ہو رہا ہے، صومالیہ میں جو ہو رہا ہے، سوڈان میں جو ہو رہا ہے، جہاں جہاں پہ سول وارز ہو رہی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو یہ دیکھتا ہے. اور اس نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، یعنی کل فرائیڈے تھا، کل اس کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے سوڈان کے حوالے سے کہ ایوری ڈے، ہر روز of civilians have been paying the price for a way they did not choose. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر روز سویلینز جو ہیں سوڈان کے، وہ ایک بہت بھاری قیمت دے رہے ہیں سول وار کی وجہ سے، جو انہوں نے کبھی چوز ہی نہیں کی تھی. کیونکہ کوئی بھی سویلین تو یہ نہیں چاہتا نا کہ ریپڈ سیکیورٹی فورس جیتے یا نیشنل آرمی جیتے. لوگوں کو تو کھانا چاہیے، لوگوں کو اچھا اسکول چاہیے، بچیوں کو اچھی تعلیم چاہیے، اچھے کالجز چاہیے، یونیورسٹیز چاہیے، اچھی امپلائمنٹ چاہیے، بزنس کی اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. تو عام بندے کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، عام بندے کو تو یہ غرض ہے کہ اس کی ساری نیڈز کو پورا کیا جائے. جب یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر چاہے حکومت جس کی بھی ہو، لڑائی جھگڑا تو بڑے پاور فل جرنلز کی ہے نا آپس میں. عام جو معصوم لوگ ہیں اس وجہ سے وہ مارے جا رہے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ اس ٹائم صورتحال سوڈان میں جو عام لوگوں کی ہے، جو کہ عام پاپولیشن ہے، اس کی بہت زیادہ اس ٹائم ورس ہے. بٹ اینی وے، اب پاکستان جو ہے، میں اس کے بعد کچھ سوالات لوں گا، پھر ہم اس بات کو کنکلوڈ کریں گے. بٹ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان اس ٹائم ڈرونز دے رہا ہے اور ڈیفنس ویپنز دے رہا ہے اس ٹائم سوڈان کی نیشنل آرمی کو، یہ جو ڈرونز پاکستان دے رہا ہے، ان ڈرونز کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں جو 2020 اور 2022 میں نگورنو کاراباغ میں جو ایک لڑائی لڑی گئی تھی اذربائیجان اور ارمینیا کی، جس میں اذربائیجان نے ارمینیا کو شکست دی تھی. اس جنگ میں ہم نے دیکھا پہلی بار دو سٹیٹس نے ایک دوسرے کے خلاف ڈرون وارفیئر کی، اور اذربائیجان وہ جنگ جیت گیا اور نگورنو کاراباغ کا علاقہ اس نے ری کیپچر کر لیا 2020 کے اندر، اور پھر بعد میں 2023 میں سرنڈر کیا ارمینیا کی فوج نے نگورنو کاراباغ میں، اور اس جنگ کو ختم کیا. بٹ بات اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈرون کیپیبلٹیز ہیں وہ پچھلے تقریباً 4 سالوں میں بہتر ہوئی ہیں. اذربائیجان کے ساتھ پاکستان کوارڈینیشن میں ہے. پاکستان کو اذربائیجان جو نئی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، نئے ڈرونز کی، وایا ٹرکی بھی پاکستان کو نئے بیکٹر ڈرونز دے رہا ہے. تو پروبیبلی جو پاکستان کی ڈرون وارفیئر کی کیپیبلٹیز ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں. سو ہمارے پاس یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو نگورنا کاراباغ میں اذربائیجان نے جنگ لڑی تھی اور ارمینیا کو شکست دی تھی، اس میں جو ڈرون استعمال ہوئے تھے وہی کیپیبلٹیز جو ہیں پاکستان کے ڈرونز میں ہوں گی، جو پاکستان سوڈان کو فراہم کرے گا، تاکہ کل کو پاکستان کے یہ دیے ہوئے ڈرونز یہ وار پروون بھی ہوں اور سوڈان ایزیلی جو ہے وہ ریپڈ سیکیورٹی فورس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی لڑ سکے. کیونکہ یاد رکھیے گا، ریپڈ سیکیورٹی فورس کے پاس بھی بہت زبردست اور بہت اچھے ڈرونز ہیں، جس سے وہ سوڈان کی نیشنل آرمی، سوڈان کے ایئرپورٹ، سوڈان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز جو نیشنل آرمی کی ہیں ان کو تباہ کرتا ہے. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ یہ کوئی چھوٹے اور بڑے کا مقابلہ نہیں، یہ کانٹے کا مقابلہ ہے. اس میں آپ 50-50 یا 49-51 کا مقابلہ ہے، جہاں پہ دونوں طرف جو ہیں وہ طاقتور ہی بیٹھے ہیں، اور دونوں طرف جو ہے وہ تگڑے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر سوڈان کی نیشنل آرمی کو پاکستان، ٹرکی، سعودی عربیہ یا امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریپڈ سیکیورٹی فورس خالی ہے. ریپڈ سیکیورٹی فورس کو اس ٹائم یونائٹڈ عرب ایمریٹ سپورٹ کر رہا ہے، یورپ کے کچھ ملک سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا آپ لوگ کہ اس ٹائم یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ایک الائنس ہے اسرائیل کے ساتھ، تو پروبیبلی اسرائیل بھی سارے معاملے میں ہو. ہمارے پاس کوئی کریڈیبل انفارمیشن تو نہیں ہے، بٹ کیونکہ اس ٹائم یونائٹڈ عرب ایمریٹس اسرائیل کے بہت کلوز ہے، تو پروبیبلی اس طرح کی کوئی ہمارے پاس آنے والے ٹائم پہ سچویشن آ سکتی ہے. اب ہم کچھ سوالات لیں گے جو میرے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے ای میل بھی کیے، پوچھے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ لوں گا. آپ لوگ اپنے سوالات بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، تیار رکھیں. بٹ کچھ سوالات میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی یہاں پر کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وائی ڈز سعودی عربیہ ویوز دا ریپڈ سیکیورٹی فورس ایز اے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سیکیورٹی تھریٹ؟ کیا وجہ ہے کہ سعودی عربیہ ریپڈ سیکیورٹی فورس کو تھریٹ سمجھتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ کیونکہ سعودی عربیہ کو تھریٹ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے. سعودی عربیہ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے علاقے میں ایک تو اسرائیل تو پاورفل ہے ہی، ایران اب کمزور ہو چکا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ایران کے بعد کوئی اور کنٹری جو ہے وہ سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرے. وہ چاہتا ہے سعودی عربیہ کہ اس کے انٹرسٹ کے مطابق کام ہو، اور اس کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اتنے زیادہ ڈائیورس نہ ہوں، اور وہ ایزیلی جو ہے وہ جس طرح پچھلے 50 سال سے اس علاقے میں اس کی ایک طاقت قائم ہے، وہ طاقت کوئی اور چیلنج نہ کر سکے. یمن اگر کرے گا چیلنج تو سعودی عربیہ اس کی پھینٹی لگا دے گا. اب سوڈان کے اندر اگر RSF ایسا کچھ کرے گا تو سعودی عربیہ اس کی بھی پھینٹی لگا دے گا، بیکاز کل کو RSF ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ کے خلاف ڈرون اسٹرائک کرے، سعودی عربیہ کے خلاف کوئی ایکشن لے. تو یہ ساری چیزیں سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے ہم سب کے لیے. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ
کیا سعودی عربیہ انگزائٹی فیل کر رہا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ریجن میں انفلوئنس کی وجہ سے، سوڈان میں انفلوئنس کی وجہ سے؟ بالکل سعودی عربیہ انگزائٹی فیل کر رہا ہے، بیکاز پہلے ایسا تھا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس دنیا کے کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ بزنس ڈیلز تو کرتا تھا، دنیا کے کنٹریز کے ساتھ جو ہے وہ اکنامک ڈیلز تو کرتا تھا، لیکن اتنا زیادہ ملیٹریلی وہ انوالو نہیں تھا۔ وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایز اے جونیئر پارٹنر کام کرتا تھا۔ سعودی عربیہ جو کہتا تھا یمن بھی سعودی عرب کی بات مان لیتا تھا، لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ ود دا ٹائم یمن جو ہے وہ سعودی عربیہ کے مقابلے میں ان گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے جو سعودی عربیہ کے خلاف ہیں یا سعودی عربیہ کے دوستوں کے وہ خلاف ہیں، جس سے سعودی عرب کے انٹرسٹ کے خلاف چیز جائے گی، اور اوبیسلی اگر اس کے انٹرسٹ کے خلاف چیز جائے گی تو پھر تو وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں ڈفرنس آف اوپینین، ایک طرح سے ٹینشن ہمیں نظر آ رہی ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ کے درمیان، جو اب آنے والے دنوں میں ہمیں بڑھتی ہوئی بھی دکھائی دے گی پروبیبلی۔ تیسرا بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ سوڈان کے اندر اس ٹائم کیا اسٹریٹجک کمپٹیشن چل رہا ہے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا؟ بالکل سوڈان کے اندر بھی اسٹریٹجک کمپٹیشن چل رہا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم پہ صومالیہ میں بھی شروع ہو جائے یہ اسٹریٹجک کمپٹیشن، بیکاز صومالیہ میں جو صومالی لینڈ کا علاقہ ہے اس کو اسرائیل نے قبول کر لیا ہے، اور چانسز یہی ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی صومالی لینڈ کو قبول کر لے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اوبیسلی سوڈان ہو گیا، صومالی لینڈ ہو گیا اور یمن، یہاں پہ تینوں علاقوں میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی انوالومنٹ ہوگی جو سعودی عربیہ برداشت نہیں کر سکتا، سعودی عربیہ سے ناراض ہوگا۔ سو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہیں اور یہ چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ یہ بھی چانسز ہیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عربیہ صومالیہ میں اپنے ملٹری جو ہے وہ بیسز بنا لے پاکستان کی ہیلپ سے، یا پاکستان کو یہ کہے کہ آپ بنائیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، کیونکہ صومالی لینڈ میں اسرائیل آ کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو صومالی لینڈ کے اندر ملٹری بیسز چاہیے، اور میں آلریڈی اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اینی ویز، تیسرا سوال جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور یو اے ای کے حوالے سے ہے۔ تیسرا بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈز پاکستان بیلنس اٹس ڈیپر ملٹری ٹائز ود سعودی عربیہ وائل مینٹیننگ اسٹرانگ اکنامک ٹائز ود یونائٹڈ عرب ایمریٹس؟ میں اس سے پہلے آپ کو ایک سوال میں آپ بنا کر آپ کو اس کا جواب دوں گا، بٹ پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ جو ملٹری الائنس ہے اس کو کیسے بیلنس کرے گا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ جو اس کا اکنامک الائنس ہے؟ اب پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ کیا ملٹری الائنس ہے؟ پاکستان جو مکہ اور مدینہ کی جو ہولی سائٹس ہیں، جو میجر اسلام کی ہولی سائٹس ہیں، ان کو پاکستان کی فوج پروٹیکٹ کرتی ہے، پہلی بات تو یہ، اور یہ بہت پہلے سے پاکستان جو ہے وہ پروٹیکشن دیتی آ رہی ہے جو ہولی سائٹس ہیں مسلمانوں کی اور اسلام کی، مکہ اور مدینہ۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری نے ریسنٹلی ڈیفنس ٹائز کیے ہیں یا ڈیفنس ڈیل کی ہے، اس سے پاکستان پورے سعودی عربیہ کو پروٹیکٹ کرے گا، یہ پاکستان کا سیکنڈ ڈیفنس ڈیل ہے۔ تو اور پھر سعودی عربیہ پاکستان کی ڈیفنس ڈیلز باقی عرب کنٹریز کے ساتھ کروا رہا ہے، سعودی عربیہ کی پروٹیکشن پاکستان کی پروٹیکشن ہے، سعودی عربیہ پھر بدلے میں پاکستان کو پروبیبلی فنڈز بھی کرے گا، ملٹری کو اسٹرانگ بھی کرے گا، جس سے پاکستان کے جو اس ٹائم دو بارڈرز میں گرمی ہے افغانستان اور انڈیا کی، پاکستان اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے کیا بینیفٹ ہے؟ تو اس سے پہلے میں آپ کو بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ جابز کر رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ایک بہت اچھا ماڈریٹ جو ہے وہ اپنا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عربیہ میں پاکستانیز نہیں ہیں، سعودی عربیہ میں بھی پاکستانیز ہیں، بٹ جو اکنامک ریمیٹنس، جو اکنامک بینیفٹس پاکستان کو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے تھرو ملتا ہے وایا بزنسز، کیونکہ یو اے ای کے بہت سارے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس ہیں، بہت سارا پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپس ہیں اسٹیبلشمنٹس کی بھی ان کی بہت کلوز ٹائز ہیں۔ تو پاکستان کیسے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان جو ہے وہ ایک بیلنسنگ کرے گا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان جو ٹینشنز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، دونوں پاکستان کے بڑے کلوز الائز ہیں، بٹ مور امپورٹنٹلی پاکستان اس ٹائم سعودی عربیہ کی طرف ہمیں ٹلٹ کرتا ہوا تھوڑا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ آلریڈی پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس ڈیل کر چکا ہے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل کویسچن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیسے بیلنس کرے گا۔ ابھی تک تو پاکستان جو ہے وہ بیلنس کر رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو امیر ہیں، جو کنگ ہیں وہاں کے یا جو ان کے لیڈر ہیں، وہ پاکستان آئے تھے، پاکستان نے ان کو بھی بتائی بات اور میسج کنوے کیا سعودی عربیہ کو کہ ٹھیک ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے وہ یمن سے اپنی فوجوں کو ڈیکریز کرے گا، الائز کو نہیں سپورٹ کرے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور پھر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بھی پاکستان نے یہ سپورٹ دلائی کہ آپ پر بھی سعودی عربیہ زیادہ اٹیک نہیں کرے گا، آپ کے بھی انٹرسٹ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ لیکن یہ صرف ایک ملک ہے، یمن کا، صومالی لینڈ ہو گیا،
सूडान हो गया, आने वाले टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया का डायरेक्टली इस जगह पर भी नजर आएगा। ये एक कंट्री की बात नहीं है, अब ये दोनों कंट्री के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा जगहों पे आपको नजर आएगा। एक नई तरह के हम कॉन्फ्लिक्ट में जा चुके हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया और ईरान की जो है वो बहुत ज़्यादा एक कशीदगी थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। अब नई कशीदगी हमें मिडिल ईस्ट में नज़र आ रही है, यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और इसराइल इज़ आल्सो प्लेइंग अ वेरी क्रिटिकल रोल, क्योंकि इसराइल जो है वो सारे मामले में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ खड़ा हुआ है, जो सोमाली लैंड में आने वाले टाइम पे मिलिट्री अपने बेसिस बनाएगा, जिससे ऑब्वियसली यूएई भी जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा बैलेंसिंग करना। पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि वो बैलेंसिंग करता रहे, ताकि दोनों कंट्रीज के जो उसके बेनिफिट्स हैं वो खराब ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा यूएई में जॉब्स करता है, काम करता है, बिजनेसेस करता है, बेनिफिट्स लेता है, उनकी इकॉनमी को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत सारी पैसे आते हैं, रेमिटेंस आती है, उससे पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स जो हैं, उससे पाकिस्तान की जो मईशत है वो जो है वो स्टेबल रहती है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जो है वो भी पाकिस्तान के बहुत क्लोज है, तो ये बड़ा एक क्रिटिकल मैटर है। बट वील सी, हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान चीज़ों को कैसे डील करेगा। फिलहाल तो पाकिस्तान स्मूथली चीज़ों को लेकर जा रहा है, बट चैलेंजेस जो हैं वो आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि वुड सप्लाइंग वेपन्स टू सूडान स्ट्रेन पाकिस्तान यूएई रिलेशनशिप। पाकिस्तान जो है वो सूडान की जो नेशनल आर्मी है उसको वेपन सप्लाई कर रहा है, और सूडान की जो नेशनल आर्मी है वो अगेंस्ट है रैपिड सिक्योरिटी फोर्स के। और रैपिड सिक्योरिटी फोर्स को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएई। तो क्या यूएई नाराज होगा कि पाकिस्तान यूएई के एक ऑपोजिट जो ग्रुप जिसको यूएई सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो वेपन्स खरीद रहा है और उसको तगड़ा कर रहा है? तो क्या सऊदी अरेबिया उसको, तो क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नाराज होगा? मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शायद नाराज हो, प्रॉबेबली चांसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एलाई जो है वो उसके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के पास एक वैलिड रीजन है कि देखिए, हम सिर्फ एक मिलिट्री डील साइन कर रहे हैं, हमारा मकसद आपको वीक करना ही नहीं है या किसी और को स्ट्रांग करना नहीं है। हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना है। हमारे अपने बॉर्डर्स पर इस टाइम बहुत टेंशन है, तो हम चाहते हैं कि हम जो है वो एक तरह से वेपन्स जो भी हमसे लेना चाहे, आप लेना चाहें, हम आपको सेल करेंगे। बांग्लादेश ने फैसला किया, हम उनको सेल कर रहे हैं, तो वेपन्स तो हम किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो प्रोबेबली पाकिस्तान ये आर्गूमेंट बना सकता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बताने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो इस टाइम ये चाहिए कि बेनिफिट उसको कौन दे रहा है। फिलहाल पाकिस्तान को बेनिफिट सूडान की इस डील से मिल रहा है, तो पाकिस्तान का ये आर्गूमेंट फिलहाल वैलिड हमें नजर आता है। और दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान ने डायरेक्टली सूडान को वेपन्स सप्लाई नहीं कर रहा। यूएई को भी ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया ये पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि आप वेपन्स उनको दें और हम आपको जो है वो पैसे देंगे। तो इससे तो पाकिस्तान की इकॉनमी या जो मिलिट्री बजट है पाकिस्तान का वो बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने मिलिट्री बजट को बहुत ज़्यादा तरीके से तगड़ा करता आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, इसमें इंडिया का फैक्टर मत भूलिएगा। भारत जो है इस टाइम वो भी पाकिस्तान के इन मूव्स को देख रहा है और अगला कदम भारत भी ले सकता है, प्रॉबेबली भारत। लेकिन वही बात है कि भारत भी जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक साइड को चूज नहीं कर सकता, उसको भी दोनों साइड्स को चूज करना है, क्योंकि उसके भी दोनों ये एलाइज हैं। तो इंडिया लेकिन इन चीज़ों को बड़े क्लोजली देख रहा है। प्रॉबेबली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी पाकिस्तान के बहुत करीब है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत की तरफ हैजिंग करने की कोशिश करे, अपने आप को टिल्ट करने की कोशिश करे। बट स्टिल द थिंग इज दैट कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो सऊदी अरेबिया के दरमियान यमन में टेंशन हुई, उसको मीडिएट पाकिस्तान ने ही कराया। तो पाकिस्तान की जो पकड़ है मिडिल ईस्ट में वो हमें मिलिट्री एतबार से या जियो पोलिटिकल एतबार से हमें बढ़ती हुई नजर आती है। बट ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस अहेड, और हमें इन सब चैलेंजेस को जो है वो बहुत जो है वो इंपॉर्टेंटली जो है वो देखना होगा। एनीवेज, अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इज पाकिस्तान इमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड मुस्लिम वर्ल्ड आर्म सप्लायर। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है, टर्की के बाद एक नया मुस्लिम कंट्री इमर्ज हो रहा है जो कंट्रीज़ को वेपन सप्लाई करेगा। ऑब्वियसली फ़िलहाल तो पाकिस्तान बहुत सारे कंट्रीज़ को वेपन सप्लाई कर रहा है, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है फाइटर जेट्स की, सूडान हो, इसके अलावा सऊदी अरेबिया हो, और भी डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इस टाइम पाकिस्तान के साथ लाइन में है जिनको पाकिस्तान वेपन सप्लाई करेगा। तो पाकिस्तान जो है वो अपने वेरिएंट्स अच्छे बना रहा है, और हो सकता है अगले 5 या 10 साल में पाकिस्तान का भी एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स हो कि जहां पाकिस्तान भी अपने वेपन्स बना के दुनिया को बेच रहा हो। मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमें ये शुरुआत नजर आई है कि जो पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं मिलिट्री के वो एकदम से राइज होना शुरू हो गए हैं।
تو دنیا پاکستان کے ویپنز کو مان رہی ہے اور ایونچولی پاکستان کے ویپنز جو ہیں وہ اس ٹائم دنیا میں بک رہے ہیں. امپورٹنٹلی جو پاکستان کے فائٹر جیٹس ہیں وہ دنیا لے رہی ہے, اور اب ڈرونز پہ بھی دنیا آہستہ آہستہ آ رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے جو ڈرونز ہیں وہ بھی اب نئے اپ گریڈڈ ورژن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. آخری اور بڑا کریٹیکل کویشچن اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اسرائیل اس سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہا ہے. دیکھیے, سوڈان کی جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس نے آلریڈی اسرائیل کو قبول کیا ہوا ہے, وہ ابراہم ایکارڈز میں ہے. تو فی الحال اسرائیل ایک نیوٹرلٹی کی پوزیشن ہی لے گا. فی الحال تو وہ کوئی انٹرنلی سوڈان کے معاملات میں نہیں جائے گا, کیونکہ آلریڈی سوڈان ایز اے کنٹری جو ہے وہ اس ٹائم ابراہم ایکارڈز میں ہے, اسرائیل کو کنٹری تسلیم کرتا ہے. تو اسرائیل کو اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا, کوئی مسٹیک نہیں کرے گا, لیکن وہ بھی صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے. بٹ اس سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو سعودی عربیہ اپنی پکڑ جو ہے وہ مضبوط بنانا چاہتا ہے. سعودی عربیہ اپنے آپ کو اور زیادہ تگڑا کرنا چاہتا ہے تاکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس اس کے انٹرسٹ کے خلاف بیچ میں نہ آئے, کیونکہ اگر وہ آتا ہے تو اوبیسلی آنے والے دنوں میں ہمیں اور زیادہ صورتحال جو ہے وہ کرٹیکل نظر آئے گی, کشیدہ نظر آئے گی, اور معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ سول وار اور زیادہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں انٹینس ہوگی. بٹ ایک بات طے ہے کہ پاکستان کا جو ایک پروفائل ہے ملٹری کی, ڈیفنس کی, وہ مئی کے کانفلکٹ کے بعد بڑھی ہے, اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ویپنز کو لے رہی ہے. آرڈرز کافی آ گئے ہیں, اور اب آپ آنے والے دنوں میں آپ کو نئی سے نئی ڈیلز نظر آئیں گی. مور امپورٹنٹلی ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹرکی جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ڈیل ہے ڈیفنس, اس کے اندر ٹرکی بھی جو ہے اس الائنس میں آنا چاہتا ہے, اس الائنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے. تو پروبیبلی ہمارے پاس نیوز آ جائے گی اگلے کپل آف ڈیز میں یا میں بھی کچھ ویکس کے بعد کہ ٹرکی بھی پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ ایک میوچل ڈیفنس ٹریٹی میں